مفتی صاحب سے یہ سوال کریں گے کہ عموماً ہمارے لوگوں کے ذہنوں پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ جب روحانیت کا نام آتا ہے تو کوئی کرامتیں ہوں گی اور وہ بس چھو کر دیا جائے گا تو سمندر میں سے کوئی چیز نکل آئے گی. تو اس چیز کو کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے مفتی صاحب ارشاد فرمائیں گے. دیکھیے، اس کا آسان ترین جواب اور اس کا اعلیٰ ترین جواب یہی ہے کہ میرے مولا حسین لجپال سرکار سے بڑا کرامت دکھانے والا کوئی نہیں. جی بے شک. آپ نے میدان کربلا میں کوئی کرامت ایسی نہیں دکھائی کہ جس سے آپ یا آپ کے اعزاء و اقربا کی جان بچ سکے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامت دکھانا یہ روحانیت کے راستے میں رکاوٹ ہے. آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا کہ صوفیہ کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ کرامت دکھانے سے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے، اور جو صبر کا دامن جب ہاتھ سے چھوٹے تو مقامات ولایت کی بڑھوتری نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر کمی آ جاتی، تنزل آ جاتا ہے. امام حسین لجپال سرکار نے جو میدان کربلا میں آپ نے بغیر کسی چونو چرا کے اپنے بچوں کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، خود بھی قربان ہوئے، اپنے انصار کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور کسی کو یہ نہیں کہا کہ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں، میرا اگر آپ پوچھئے، اگر میرا ایمان پوچھئے، میرا وجدان پوچھئے، یا آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیجئے، اگر چاہے یہ کسی کو یہ بات سمجھ آتی ہے نہیں آتی، میں یہ سمجھتا ہوں وہ جو میرے امام کے گھر کا ایک صاحبزادہ ہے، میں اس کے لیے چھوٹے کا لفظ استعمال نہیں کرتا، حضرت سیدنا علی اصغر، اگر وہ بھی چاہتا تو عرش کو نیچے لا سکتا تھا. مولا عباس چاہتے تو اگر وہ تو بڑی بات ہے نا، مولا غازی عباس علمدار کی تو بڑی بات ہے، یہ ہاتھ کٹوا رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اگر وہ بھی حضرت سیدنا علی اصغر کا اگر وہ شیر خوار امام کا چاہتا نا تو وہ بھی آسمان کو نیچے لا سکتا تھا، لیکن انہوں نے کرامات نہیں دکھائی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرامات یہ روحانیت اصل میں کرامات نہیں ہے. پھر روحانیت در اصل میں حقیقت روحانیت در حقیقت کیا ہے کہ آپ کا آپ کے رب سے ایسا لگاؤ ہو جائے، آپ کا آپ کے رب سے ایسا ربط جڑ جائے کہ جب حی علی الصلاح کی آواز آئے تو آپ گرم بستر کو چھوڑ کے دسمبر میں اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، جب حی علی الفلاح کی آواز آئے تو آپ مسجد میں نظر آئے. یہ حقیقی روحانیت ہے. اسی روحانیت کے لیے میرے امام حسین لجپال سرکار نے اپنی گردن بھی کٹوائی ہے. بے شک. دیکھیے نا، اگر یہ روحانیت نہ ہوتی تو نوکے نیزہ پر امام حسین قرآن نہ تلاوت نہ پڑھتے، کر رہے، کچھ اور کر رہے ہوتے. صحیح تو صحیح. آپ نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھ کر یہ بتا دیا. اور آخری کام آپ نے کیا کیا، اصل میں تو وہ آپ کا ابتدائی کام تھا، وہ آخری نہیں تھا. آخری کام جس کو اصل میں ابتدائی کام ہے، سجدہ کیا. سجدہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ کیسا عابد ہے یہ مقتل کے مصلی پر کھڑا، کہ سر پہ دشمن آ کھڑا ہے اور تو سجدے میں ہے. اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ، جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے. اے حسین ابن علی، تجھ کو مبارک یہ عروج، آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے. کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیر، عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے. سبحان اللہ. تو امام نے جو اپنا آخری اور اصل میں ابتدائی جو کام کیا وہ سجدہ تھا. تو آپ نے بتا دیا کہ اگر روحانیت پانی ہے تو رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا پڑے گا. صحیح ہے. تو روحانیت کا اصل معنی جو ہے وہ قرب الہی، اور وہ قرب الہی جو ہے وہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے ہوئے ہی ملتا ہے. جی ہاں، ایسے آپ نبی پاک سے نہیں مل اگر سکتا. باہر سے گزر کے جانا چاہیں گے تو آپ کو نہیں ملے گا. اس بات کی طرف بھی مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ آئیں، کیونکہ آج شاید آپ جلدی تشریف لے جانے کے موڈ میں ہیں مفتی صاحب. تو بس 2 سوال ہیں میرے. ہم ضد کر رہے ہیں مفتی صاحب سے کہ ہمارے ساتھ یہ ٹرانسمیشن میں رہیں اور پوری افطار تک، افطار کے بعد ہی جائیں، مگر کیونکہ ان کو آج کوئی ضروری کام درپیش ہے تو مفتی صاحب ذرا موڈ میں ہیں کہ آج جلدی نکل جائیں. 2 سوال ہیں مفتی صاحب، ذرا یہ کلیئر کر دیجیے گا کہ اللہ تک پہنچنے میں آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ نہیں، میں دوبارہ اس کی اپنی وہ کروں گی، صحیح کروں گی اپنی غلطی کو. سب سے پہلا جو دروازہ ہے وہ مولا علی کا ہے. مولا علی سے ہوتے ہوئے آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جانا ہے، اور آقا سے ہوتے ہوئے پھر آپ کو اللہ کا دروازہ ملتا ہے. ایسا ہی ہے؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرندی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھ سے رب راضی ہو جائے تو پھر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لے. اور اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھ سے نبی پاک علیہ السلام راضی ہو جائے، آسان شارٹ کٹ میں راضی ہو جائے اور ایسے راضی ہو جائے،
تو پھر تو سیدہ خاتون جنت کو راضی کر لے. صحیح ہے صحیح ہے صحیح اور ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ سیدہ پاک راضی ہو جائیں، کیونکہ نبی پاک نے فرمایا، یہ نص قطعی حدیث مبارکہ ہے، اچھا مولا علی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا علی اس کو تکلیف مجھے تکلیف ہے، تکلیف ہے، اس کی تکلیف میری تکلیف ہے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے، سبحان اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ سب سے پہلے علی سے مولا محبت علی کو کرنی ارشاد ہوگی. فرما رہے ہیں. بالکل اور بالکل. مولا علی کو ارشاد فرما کر بتا رہے دیکھ لو ولیوں کا امام ہے، شہنشاہ ولایت ہے، سبحان اللہ اس کے بغیر ولایت ملتی نہیں ہے. سبحان اللہ. لیکن اس کو بھی نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، مولا علی کو ارشاد، اگر یہ بات خاتون جنت. اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے، لیکن میرا ایمان یہ ہے کہ اس کو بھی نبی پاک مولا علی کو بھی ارشاد فرمایا علی اگر یہ راضی ہوگی تو میں راضی ہوں گا، سبحان اللہ علی سبحان اگر اللہ. یہ خوش ہوگی تو میں خوش ہوں گا، بالکل بالکل. اس کی ناراضگی میں میری ناراضگی ہائے ہے. ہائے اور پھر ارشاد فرمایا علی فاطمہ تو بضعۃ منی. آپ یہ دیکھیں نا، یہ حدیث فرمائی کس کو ہے؟ مولا علی کو فرمائی. مطلب علی فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اے کیا فرمایا علی؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں. یہ دیکھیں ٹکڑے کا کیا مطلب ہوتا ہے. یہ ایک جسم ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک جسم ہے. ہاں اس کو اگر آپ پھاڑ دیں ہاں تو یہ چلے گا نہیں. یہ اس کا ٹکڑا ہے، یہ اس کا ٹکڑا ہے، ہاں یہ اس کے بغیر نہیں ہے، یہ اس کے بغیر ہے، نہیں ہے. علی اگر مجھ تک پہنچنا ہے، مجھے راضی کرنا ہے تو فاطمہ کو راضی کرو، کیا کیونکہ بات فاطمہ میرا ٹکڑا، ورنہ اس کو اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا. کیا بات کر دی. اس کا صحیح معنی یہ ہے کہ جب یہ دونوں ملیں گے بالکل تو پھر یہ کائنات میں اس کا رنگ چلے گا. صحیح. جب تک سیدہ راضی نہیں ہوگی اس وقت تک روحانیت نہیں ملے گی. اور تمام بزرگوں نے اپنے مراقبات کے اندر دیکھا کہ مولا علی اگر ولایت دیتے ہیں، یہاں پر میں ایک بات یہ بھی عرض کر دوں کہ مولا علی اگر ولایت دیتے ہیں تو آپ ایک پردے میں بیٹھے ہوئے مراقبے کے اندر، امام ربانی نے دیکھا کہ آپ کے پیچھے ایک پردہ ہے موٹا سا، آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس پردے کے اندر اپنا چہرہ انور کرتے ہیں، کرم اللہ والا چہرہ آپ اندر کرتے ہیں اور کچھ بات کرتے ہیں کسی سے. امام ربانی کہتے ہیں میں جب پہنچا تو میں نے پوچھا سرکار یہ کیا کر رہے ہیں، بندہ نواز یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ حسنین کریمین کی اماں جان اللہ جی پردے کے پیچھے. ان سے پوچھتا ہوں، جس کو یہ کہتی ہیں اس کو ولایت دیتا ہوں، اللہ اکبر. اور جن کو یہ منع کر دیتی ہیں اس کو ولایت نہیں دیتا. سبحان اللہ. تو اچھا اگلی بات، سیدہ خاتون جنت کو اگر راضی کرنا ہے، امام ربانی نے ارشاد فرمایا، میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں، اگر سیدہ خاتون جنت کو راضی کرنا ہے تو امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے سیدہ کے گھر کے کسی بچے کو راضی کر لو. ماں، آپا آپ بھی ماں ہے، صدقے جاؤں اپنی بیوی کے. آپ بھی ماں ہے. بالکل. ماں اپنے بچے کو خوش کرنے سے کتنا خوش ہوتی ہے. آپ ماں کے سامنے اگر بچے کو اٹھائیں گی تو بچہ، ماں کتنی خوش ہوگی، بچہ خوش ہو نہ ہو. تو اگر سیدہ کو راضی کرنا ہے تو ان کے بچوں کو راضی. صدقے جاؤں بیوی کے، صدقے جاؤں بیوی کے.